1833 جب ایک قبیلے کے لوگ آ کر دبئی کی سرزمین میں بس گئے۔ دبئی اس وقت UAE کے کنٹرول میں تھا اور یہ لوگ مچھلیوں کا کام کرتے تھے، لیکن پھر آخر کیسے ان ان پڑھ اور مچھواروں نے دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی سلطنت بنائی۔ 1844 میں دبئی میں کچھ تاجر لوگ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ دبئی میں ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، لیکن دبئی ابھی بھی صرف مچھلیوں کا کام ہی کرتا تھا۔ پھر 1912 میں دبئی کے رولر بنے شیخ سعید بن مخدوم۔ یہ وہی شخص ہے جس کو دبئی کا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب شیخ سعید بن مخدوم رولر بنے تو اس وقت دبئی کی اکانومی میں ایک چیز کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ تھا پرل انڈسٹری۔ اس پرل انڈسٹری سے دبئی کی اکانومی آگے تو بڑھ رہی تھی، لیکن ابھی بھی دبئی ایک گاؤں اور ریگستانی علاقہ ہی تھا۔ پھر 1958 میں شیخ سعید بن مخدوم کے بعد دبئی کے رولر بنے شیخ راشد بن سعید المخدوم، اور آج جو دبئی آپ دیکھتے ہیں یہ انہی کی بدولت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیخ راشد بن سعید المخدوم نے دبئی کو ایک گاؤں اور ریگستانی علاقے سے ایک بہت بڑا شہر بنا ڈالا۔ اب اس کی شروعات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دبئی کے اندر ایک پورٹ تھی جہاں چھوٹے چھوٹے جہاز آ کر رکتے تھے اپنے ری فلنگ کے لیے اور اپنا سامان لوڈ اور ان لوڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ پورٹ بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ شیخ راشد بن سعید نے یہاں ایک سٹیپ لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس پورٹ کو کیوں نہ بڑا کیا جائے تاکہ بڑے بڑے بحری جہاز بھی اس پورٹ کے اندر آنا شروع ہو جائیں، جس سے دبئی کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ پھر شیخ راشد نے اس پورٹ کو بڑا اور مزید گہرا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے ہوا یہ کہ بڑے بڑے جہاز بھی دبئی کے اندر آنے لگ پڑے، لیکن یہاں مسئلہ سارا یہ تھا کہ شیخ راشد نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگا دیا تھا، اتنا پیسہ جو کہ اس وقت دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا اور اس کے لیے شیخ راشد نے قرضہ بھی لے لیا تھا، لیکن شیخ راشد شور تھے کہ اس سٹیپ سے دبئی کی اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس پورٹ کے بننے کے بعد بڑے بڑے جہاز آ کر دبئی کے پاس رکنے لگ پڑے اور اس پورٹ کو نام دیا گیا راشد پورٹ۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی جہاز چاہے وہ بحری ہو یا چاہے وہ ہوائی ہو، جب بھی وہ ٹریول کرتا ہے تو اس کو راستے کے اندر اپنا فیول ریفل کرنے کے لیے، اپنا سامان ان لوڈ کرنے کے لیے کسی جگہ پر رکنا پڑتا ہے، اور لکیلی دبئی ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے ہزاروں جہازوں نے گزرنا ہوتا تھا، اور دبئی کی پورٹ بھی بہت زیادہ بڑی تھی، اسی وجہ سے دبئی کو اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہونے لگ پڑا۔ اب جب بھی کوئی بھی جہاز کسی بھی ملک کی پورٹ پر رکتا ہے اپنا سامان ان لوڈ کرنے کے لیے یا فیول ریفل کرنے کے لیے، تو وہ اس ملک کو تھوڑا سا ٹیکس پے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جس پورٹ کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں ایک کمرشل مارکیٹ بن جاتی ہے، جس سے پوری کی پوری ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے اور کاروبار بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دبئی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا، بڑے بڑے جہاز آ کر دبئی کے پورٹ پر رکنے لگ پڑے، جس سے دبئی میں سونے کی مارکیٹ کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ شیخ راشد اکثر یورپ جاتے رہتے تھے، وہ یورپ کے انفراسٹرکچر اور بڑی بڑی بلڈنگز اور ان کے رہن سہن سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ یہ سب کچھ دبئی میں بھی کرنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے 1969 میں دبئی میں پہلا ایئرپورٹ بھی بنوا دیا گیا۔ شیخ راشد اب دبئی کے اندر الیکٹرک لائنز اور ٹیلی فونک لائنز بھی بچھا رہے تھے، لیکن ابھی تک لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پیسے کی بربادی ہے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اسی انسان کے یہی بولڈ ڈیسیژن آج دبئی کو موسٹ پروفیٹیبل کنگڈم بنا دیں گے۔ پھر 1966 میں دبئی میں آئل نکل آیا اور مانو جیسے دبئی کی قسمت ہی بدل گئی ہو۔ لیکن یہاں شیخ راشد نے دو باتیں کہی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بات اچھی ہے اور ایک بات بری ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دبئی کے اندر سے تیل نکل آیا ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ وہ اتنا تھوڑا آئل ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنی اکانومی کو انحصار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ شیخ راشد کے اس وقت کے الفاظ جو کہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں وہ یہ تھے کہ میرے دادا اونٹ پر سواری کرتے تھے، میرے باپ نے بھی اونٹ پر سواری کی تھی، میں گاڑی کے اندر سفر کرتا ہوں، میرا بیٹا لیمبورگینی کے اندر سفر کرے گا، اس کا بیٹا آگے فراری کے اندر سفر کرے گا، لیکن پھر آگے سے اس کا بیٹا دوبارہ اونٹ کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ شیخ راشد کو پتا تھا کہ اس آئل کی انحصار پر ہم اپنے اکانومی کو بوسٹ نہیں کر سکتے۔ جہاں باقی عرب ممالک آئل کے پیسوں سے بڑے بڑے محل بنا رہے تھے، وہیں شیخ نے اس آئل کے پروفٹ سے بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دی۔ دنیا کے بہترین انجینئرز کو بلایا گیا، کیونکہ کنسٹرکشن ماڈل کچھ اس طرح کا رکھا گیا تھا کہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ کنسٹرکشن کی جائے۔ 1979 میں دبئی میں سب سے اونچی بلڈنگ کو بھی بنوایا گیا۔ دبئی اب کنسٹرکشن کی دنیا کے اندر قدم رکھ چکا تھا، لیکن 1981 میں پھر شیخ راشد اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر دبئی کے رولر بنے شیخ محمد بن راشد المخدوم۔ جو آج ہم دبئی دیکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دماغ اور سب سے زیادہ کریڈٹ شیخ محمد بن راشد کا ہی ہے۔ کنسٹرکشن کا کام بہت تیز سے جاری تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ دبئی کی زمین بہت زیادہ نرم تھی، اور اس نرم زمین پر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنانا بہت زیادہ مشکل کام تھا۔
لیکن شیخ راشد نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ شیخ راشد نے دبئی کے پہاڑوں کی طرف دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ یہ پہاڑ وی شیپ میں ہیں، مطلب وی شیپ میں کٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے کبھی یہاں پانی موجود ہوگا اور پانی نے ان پہاڑوں کو کاٹا تھا۔ اور پھر شیخ نے پہاڑوں کے اندر ڈرلنگ کرنا شروع کر دی اور لکیلی پہاڑوں میں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس پانی کو یوز کر کے بڑی بڑی بلڈنگز کی عمارت کی گئی۔ کنسٹرکشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جہاں زمین نرم ہو وہاں مضبوط فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھرپور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پہاڑوں سے نکلا ہوا یہی پانی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کنسٹرکشن کے اندر یوز کیا گیا۔ دبئی کا اتنا بڑا ماڈل سٹرکچر دیکھ کر آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ دبئی کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ خوشی رہتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دبئی کے اندر جو لیبر ہوتی ہے بیسیکلی وہ زیادہ خوش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ڈیلی بیس پر چارج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو آنرز ہوتے ہیں اور ان کمپنیوں کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ ٹکٹوں کے ذریعے دبئی لوگوں کو بلاتے ہیں، مطلب کہ ہمارے ملکوں جیسا حساب نہیں ہوتا کہ صبح آئے کام کیا پکی تنخواہ اور سب کچھ معاملات بالکل کلیئر۔ دبئی کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ دبئی کے اندر ٹکٹیں لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو پھر ڈیلی بیس پر بلایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ 15 20 لوگوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو دبئی کی لیبر ہے وہ کچھ اتنی زیادہ خوش نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دبئی میں سٹیزن شپ کی بات کریں تو دبئی میں سٹیزن شپ صرف اور صرف اماراتی کو ملتی ہے، مطلب جو کہ عرب ممالک کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دبئی کی ٹوٹل پاپولیشن کا حصہ نکالیں تو جو دبئی کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے صرف 10% وہ لوگ ہیں جو کہ دبئی کے ہی رہنے والے ہیں، مطلب کہ یا تو عرب ممالک سے رہنے والے ہیں یا پھر ان کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے یہاں ہجرت کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ دبئی کے اندر سٹیزن شپ نہیں ملتی، بس دبئی کے کچھ رولز ہیں اور دبئی اپنے رولز کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ریلیجیس پرفیکشن ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دبئی کے اندر ایک ایسا اصول ہے کہ باہر سے آئے ہوئے کسی بھی انسان پر ریلیجیس کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور انہی بولڈ ڈیسیجن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دبئی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور دن بدن دبئی کی اکانومی کو بوسٹ ملتا جا رہا ہے۔ آج دبئی کی جو اکانومی ہے وہ تقریباً 100% ٹورزم پر ہے، کیونکہ آئل جو ہے وہ صرف 1% اکانومی کے اندر دبئی کی شامل ہوتا ہے۔ باقی عرب ممالک جو ہیں وہ آئل پر انحصار کر رہے ہیں، لیکن اب ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اگر ہم مزید آئل پر رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں کنگال ہو جائیں۔ اسی وجہ سے دوسرے عرب ممالک نے بھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی طرف دھیان دے دیا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ عرب ممالک کے اندر اتنا آئل کہاں سے آیا، تو اسکرین کے اوپر آپ کو آ رہا ہوگا، اس کو ٹیپ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔